جو کہتے ہیں بابے تو کوئی شے ہی نہیں. وہ عجیب ہی اپنی 1.5 انچ کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے جہلم میں. مرزا جہلمی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جو السلام علیکم، اٹس می زیب، اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران علی. اور آج میں بات کروں گا ایسے شخص کے بارے میں جو کہتے ہیں بابے تو کوئی شے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہاں نہیں رکتے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں. وہ سیٹسفائی بندہ ہے ہی نہیں کسی سے. بھائی شیعوں سے اس کو اختلاف ہے، اہل تشیع اس کو کھٹکتے ہیں. صحیح ہے. دیوبند وہ بولتا ہے یہ تو پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے. اہل سنت پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے. وہ عجیب ہی اپنی 1.5 انچ کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے جہلم میں. اور مرزا جہلمی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، جو عجیب و غریب خبیث زبان، عجیب پتہ نہیں کیا کہیں یار اس کو. بزرگان دین جو ہمارے گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں، اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کس طریقے کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اچھا جب ان کو مناظرے کا کہا جاتا ہے کہ سامنے بیٹھیں، قریب آئیں، ذرا تھلے آؤ بات کرو، تو بولتے ہیں نہیں جی نہیں. اچھا ایک چینل پہ آئے بھی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. ایک چینل نے ان کو ریٹنگ کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ آن لائن آتے ہیں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. کہیں بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، اور بولتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. تو بھائی مناظرہ تو کر لے اللہ کے ولی. کون سے اسپیس پہ ملنا چاہے گا؟ چاند پہ، سورج پہ مل لے جا کے، صحیح ہے، جل جائے گا، جان چکے گی ہماری. نہیں، اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہے کہ بڑا ہے کوئی بڑا. ابے خود بہت بڑا ہے، خود تو بہت بڑا ہے. وہ بولتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان جیسا ہے. اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھتا ہے وہ. اچھا پہلے تو ہمارے ایک وہ مفتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جو یوٹیوبر بھی ہیں، بہت زبردست کام کرتے ہیں، طارق مسعود صاحب. وہ 2 بار گئے جہلم. وہ حنیف قریشی صاحب گئے جہلم، وہ بھاگ گیا. تو کون آئے اس کے ساتھ؟ بھاگا نہیں. وہ اصل میں اپنے جو مطلب اس کو وہ کیا کہتا ہے، اس کو اکیڈمی بولتے ہیں. اکیڈمی وہ اس کے اسٹوڈنٹ. ہاں، وہ چائے سموسے کھاتا رہتا ہے، کام کرنے کا بہانہ بناتے ہیں اور اکیڈمی بولتے ہیں اس کو. اکیڈمی ظاہر انگلش کا ورڈ ہو گیا. تو پل کہاں سے رہا ہے؟ یوٹیوب سے پل رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں نے تو مونیٹائز نہیں کیا ہوا چینل. نہیں. اس کے بعد اس نے وہ پہلے بولا مونیٹائز نہیں کیا، اس کے بعد اس نے بولا کہ نہیں وہ چھوٹا موٹا میں نے اچھے والوں ایڈ کے لیے مونیٹائز کرا ہے کہ ہم اپنے اکیڈمی کا خرچہ نکالتے ہیں اس سے. اچھا چائے سموسے والا کیا سین ہے؟ وہ بولتا ہے دودھ پتی چائے پلاتا ہوں، سموسا کڑک کھلاتا ہوں، اور یہ. ارے سامنا تو کرتا نہیں ہے، کیا پلائے گا، کیا کھلائے گا یار؟ سامنا تو کرو، کم از کم بیٹھو تو صحیح. آپ کے جو اختلافات ہیں، جو بھی کچھ ہے، آپ سامنا تو کرو. اتنی گھٹیا ترین آپ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سامنے ہی نہیں آتے. سامنا تو کرو، کوئی مارے گا تھوڑی آپ کو یار بات یہ ہے کہ اس میں سامنے آنے کا جو نا وہ کہتے ہیں نا اندر کا گٹس، وہ گٹس نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے مناظرہ کرے. یار تو سچا ہے، ہم مانتے ہیں یار تو سچا ہے، صحیح ہے، تو سب کچھ صحیح بول رہا ہے، تو حدیثیں بھی صحیح رکھ رہا ہے، تو حوالے بھی صحیح دے رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب سامنے والے مناظرہ کرے گا آگے، تو اس کی بھی تو حدیث ہمارے سامنے آئے گی نا. مناظرہ کر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی تو کتنی، تیری حدیثیں کتنی سچی ہیں اور سامنے والے کی حدیثیں اس کے مقابلے میں کیا ہوں گی، کیا رد عمل ہوگا. پھر پتہ چلے گا نا. فیصلہ تو تب ہوگا. تیرے ہی بولنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو بھائی تو منگول، تو ہی کر لے صاحب. عزت مآب مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کو نہیں چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی صاحب ان کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. حضرت الیاس قادری صاحب، ان کو نہیں چھوڑا. پپا جی کی تو وہ پتنی ایسے، حالانکہ وہ مولا علی کے قول ہیں کہ میں نے اگر کسی سے ذرا سا رتی بھر بھی کچھ سیکھنے کو مل گیا نا مجھے اس سے، تو وہ میرا استاد کے برابر ہے. اچھا میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو روکا میں نے. خود کہتا ہے کہ میں نے تقریباً 15-20 سال دعوت اسلامی کو دی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں بھی بریلوی تھا، اور پھر میری دال نہیں بنی وہاں پہ، پکی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کو لگا ہوگا کہ یار یہاں تو میں کچھ بن نہیں رہا ہوں، کوئی بڑا عہدہ مل نہیں رہا ہے، تو یہاں سے کٹوں. اس نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا اور اپنا سیٹ اپ لگا لیا. ماشاء اللہ. کتنے چھاپ لیتا ہوگا یوٹیوب سے، بتاؤ گے کچھ؟ یار جس حساب سے اس نے اپنا نیا فرقہ لانچ کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنی فین فالوونگ کی بھی ہے، اور نئی جنریشن کو اس نے بلگلا کے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں بول کے اور جو تھوڑا تیش میں آ کے اپنی گندی زبان دکھا کے، اس کی وجہ سے لوگوں کو جو اپنی طرف اٹریکٹ کرا ہوا ہے نا. تقریباً یہ 80 سے 90 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے اس کے منتھلی ہے یار. اس کے ویوز، اس کے لائکس اور اس کے فالوور، آپ سبسکرائبر دیکھو اس کے. یہ منتھلی کی بات ہو رہی ہے صرف. یہ دنیا کو پاگل بنا رہا ہے اور بیٹھ کے کما رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کبھی مناظرہ کرے گا کسی کے سامنے آ کے؟ کبھی نہیں کر پائے گا. یہ کبھی یہ صرف چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو. اس نے نعوذ باللہ نے یہ بات بول دی تھی کہ اس ٹائم صحابہ نے جو جنگیں لڑی تھی اس سے زیادہ بڑی جنگ میں لڑ رہا ہوں.
ابے کیا لڑ رہا ہے تو, سامنے تو آتا ہی نہیں ہے, سامنے بیٹھنے کو راضی نہیں ہوتا, پھر تو بولتا بڑوں کو بھیجو. کون سے بڑے لائیں تیرے لیے؟ مفتی منیب الرحمان بڑا آدمی ہے, اور وہ بندہ تمہارے سامنے کیسے آئے گا؟ تم لیول کے نہیں ہو اس کے, وہ لیول کے کیسے آئے گا؟ اور پھر تم چھوٹے والوں کو بولتے ہو کہ وہ تمہارے لیول کے نہیں ہے. بھائی تم ایسا کرو, تم اپنا فرقہ چمکاتے رہو اور تم کماتے رہو, تم پھر کسی کو ولگلاؤ نہیں اور للکارو نہیں. جب تم سامنے نہیں آ سکتے نا تو للکارو مت, تم اپنے وہیں بیٹھو, اپنا کام کرو اور اپنا کماؤ بس. ظاہر سی بات ہے نا یار, جب آپ کسی کو بول رہے ہو مجھے اس شخص سے اختلاف ہے, صحیح ہے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں, تو یہ شخص مجھے بولے گا نا بیٹھ مجھ سے مناظرہ کر, کچھ ڈبیٹ ہو, آپس میں بیٹھیں, کچھ نتیجہ تو نکلے, آپ بھاگ جاتے ہو ہر جگہ سے. ایک چینل جی ٹی وی پہ آئے لیکن وہ اپنی اکیڈمی سے بیٹھے ہوئے تھے, آن لائن اسکائپ کے ذریعے حضرت آئے اور ماشاءاللہ وہ 2-4 تقریریں کی, وہی گالی گلوچ کی اور نکل لے. او بھائی جان تو بیٹھ, یہاں پہ آ کے بیٹھو, بات کرو, پھر کچھ پتہ لگے. تو اگر آپ سے مناظرہ کیا جائے, آپ سے بات چیت کی جائے, آپ کریں گے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں پورا طریقے سے دین بھی نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے سامنے بھی نہیں آئے گا, یہ بولے گا تمہاری اوقات نہیں ہے. ابے اگر میری اوقات نہیں ہے تو تیری اللہ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دے, کیونکہ ہمارا دین اوقات اور یہ تکبر یہ نہیں سکھاتا, اس سے تو الٹا ہمیں دور رکھتا ہے. ہمارا دین سکھاتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کر سکتا ہے, وہ بڑا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. ہمارا دین تو ہمارے کو بہت کچھ سکھا رہا ہے تکبر سے ہٹ کر, اور تو تکبر میں رہتا ہے یار, بڑا لاؤ, اور تو دین کی باتیں کر رہا ہے. تو خود تو دیکھ پہلے اپنے آپ کو. اچھا, تو تکبر سے تو اسٹارٹ کر رہا ہے دین. ابھی ہمیں یہ بھی معلوم ہے, میں اور یہ دونوں مل کے جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا, ہمیں معلوم ہے آپ لوگ کمنٹ میں جو ان کے جو کچھ چیلے چپاٹے ہیں بہت گالیاں بکیں گے. گالیاں ایسا لگے گا جیسے ہم نے ڈائریکٹ مرچیں آ کے ڈالی ہوں. بکو گالیاں بکنی ہے, بکو, جو کرنا ہے کرو. ہم نے تو اپنی ویڈیو بنانی تھی, بنا دی بھائی, صحیح ہے نا. لیکن یار مرزا کے خلاف ویڈیو کرنی تھی, کانٹینٹ تھا, کیا ہم تو ڈائریکٹ مرزا کو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو آئے ذرا, پھر ہم بتائیں گے کہ سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے. وہ چھوٹے اور بڑے میں فرق نہیں کیا جاتا. جہاں آپ کو ہارنے کا ڈر ہوتا ہے نا, وہاں فرق ہوتا ہے. وہیں لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں اور فرق کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, اس سے میں نہیں کروں گا, بڑے کو لے کے آؤ. ابے جب تم چھوٹے سے مقابلہ نہیں کر رہے تو بڑے سے کیا کرو گے؟ ہر فرقے سے آپ کو اختلاف ہے, چلو 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, ہر فرقے سے آپ کو اختلاف ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا, آپ میں بول بھی نہیں سکتا, کیا کیا بکواس آپ بیٹھ کے کرتے ہیں بھائی. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے دین سکھانا ہے نا, لوگوں کو دین پہنچانا ہے نا, اگر آپ اپنی جگہ آپ سمجھتے ہو صحیح ہو تو آپ اپنی زبان تو صحیح کرو. سب سے پہلے ہماری زبان ہی سب سے پہلے ہماری مٹھاس ہوتی ہے. اب نبی علیہ السلام آپ جب ظاہر آپ نے دین پھیلانا شروع کرا تھا تو کیا وہ گالیاں دیتے تھے, وہ بدتمیزی کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ اس کے لیے؟ اب مجھے بتاؤ, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مسلمانوں کو ہی برا بول کے, مسلمانوں سے ہی وہ ویڈیو بنوا کے کما رہے ہو, اور اس کمائی کی وجہ سے ہی آپ چل رہے ہو. آپ کی یہ جو زبان ہے نا, آپ صرف اسی وجہ سے کما رہے ہو. یہ جو جتنا بھی پیسہ کما رہے ہو نا, اور یہ اسٹائل مار رہا ہوں نا, یہ اسٹائل بھی آپ سے ہی لیے ہیں میں نے, کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے اسٹائل دینے میں, کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا. اتوار کو بیٹھک لگاتے ہیں, یہ صبح کے ٹائم پہ یا کوئی ایسا ٹائم رکھتے ہیں, 100 بندہ جمع کرتے ہیں, اور وہ 100 بندے کی پوری چیکنگ ہوتی ہے موبائل تک اندر لے جانے کی, اور آگے وہ پتہ نہیں کوئی ایک رو لگائی ہوتی ہے, ایک لائن سی, اور وہ کوئی. اچھا مزے کی بات, بیچ میں 2-4 ہفتے بعد پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اپنا ہی بندہ کوئی کھڑا کرتے ہیں, اور وہ بندہ بولتا ہے وہ جی حملہ کرنے آیا تھا میرے اوپر, ہمارے بندوں نے پکڑ لیا اس کو. یار انسان کا بچہ بن, کوئی حملہ کرے گا نا بیٹا تو نظر بھی نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ پاکستانی انسان کا بچہ بن کے بیٹھ یہاں پہ. بڑے بول کی توبہ کہ مرزا صاحب آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, ہمارے سامنے بھی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر سمجھتے رہیں. آپ اچھا ڈریم رہے آپ کا ہے, اور اللہ کرے آپ کی اوقات بڑی ہی رہے آپ کی نظر میں. لیکن بس میں یہ کہوں گا کہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں. اس پیسوں کے لیے لوگوں کو گالیاں دینا بند کریں اور غلط بولنا بند کریں. آپ منگولوں کی باتیں کرتے ہیں, اگر ایسی بات ہے تو منگول بھی بنے, پھر سامنے بھی آئیں, کیونکہ ان منگولوں کی ہسٹری میں سامنے آنا بھی تھا, تو آپ بھی سامنے آئے نا. پھر آپ آن لائن ابے بھائی آن لائن مناظرے میں بھی آپ نہیں آئے, آپ نے باتیں کی آن لائن کی تب بھی نہیں آئے. وہ بیچارے 3 وہاں پہ کیا نام ہے ان کا, حنیف قریشی صاحب, حنیف قریشی صاحب کو تو انہوں نے انٹری بند کر دی. بالکل ہاں, وہ جو ان کے وہاں انہوں نے اپنی گاڑی ان کی اکیڈمی کے سامنے رکھی, لیکن اس کے باوجود ان پہ پابندیاں لگا دی. مفتی طارق مسعود صاحب بھی 3 مرتبہ جا چکے ہیں نا, ان سے بھی تو بات نہیں کی انہوں نے. وہ یہ کبھی کرے گا ہی نہیں, اس کا بھی سامنے آئے گا ہی نہیں. اس کا اکثر جو مقصد ہے نا وہ پیسہ کمانا ہے, اور یہ کما رہا ہے, لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے, لوگ پاگل بن رہے ہیں.
ہم جیسے ہی نوجوان جتنے بھی جنریشن نئی یوٹیوب جنریشن پہ دین پھیلا رہا ہے تو اور کیا کر رہا ہے وہ تو یوٹیوب کوئی مسجد میں کوئی جلسہ کرے جلوس، جیسے ہمارے علماء اتنا تپڑ ہی نہیں ہے یا جتنے بھی علماء ہیں، دیکھو جتنے بھی فرقے کے علماء ہیں، اب وہ آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے، آپ کو احادیث سناتے ہوئے نظر آئیں گے، نماز پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ملتے جلتے نظر آئیں گے، لوگوں کے مسائل سنتے نظر آئیں گے، ان کا حل دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ صرف یوٹیوب پہ ہی دکھتا ہے کیا؟ یوٹیوب سے آگے تیرا کوئی حساب کتاب؟ خیر یار میں کیا بولوں، نوٹ قائد اعظم زندہ باد کمائے گا قائد اعظم کماتا رہے گا نا. یہ بندے کی زبان کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور یہ ایسا ہی رہے گا اور آپ لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا، آپ لوگ بھٹکتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ ہم جیسے بہت سارے فولس نوجوان موجود ہیں. اچھا ایک فرقے کو یہ کہتا ہے حلوہ پارٹی، خود جو یوٹیوب سے مال کما رہا ہے بولتا ہے حلوہ کھا رہے ہیں، حلوہ پارٹی ہے فلانا. بھائی تم خود کون ہو؟ نہیں ویسے ایک بات ہو، پیسوں میں اوقات تو بنا لی اس نے یوٹیوب بنا کے، تو جبھی تو بولتا ہے بڑے کو لاؤ بڑے کو لاؤ. انہیں پاگل بنا کے نوٹ کما لیا کو. یہ بات تو مانو آپ. کسی دن بڑھ جائے گا یہ یوٹیوب سمیت اپنی اکیڈمی سمیت، جو آپ کے حالات لگ رہے ہیں بھائی. نہیں جس حساب سے پنگا لیتا ہے نا، اور اتنا ہی مزے کی بات یہ بڑھے گا ہی نہیں، وہ اکیڈمی سے باہر ہی نہیں آتا. اکیڈمی سے باہر نہیں میں آتا، نے سنا ہے باہر ہی نہیں آتا. کچھ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اس کے اوپر. مجھے ارے کسی کا بھی ہاتھ ہو سامنا تو کر. یہ تو اگر کسی کا ہاتھ ہوتا تو بھی سامنا کرتا نا بھائی. چلو میں نے سنا رمضان کے اینڈ میں بھی کسی کا مناظرہ ہے اس کے ساتھ. یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، لکھ لو میرے سے، نہیں کرے گا. اس میں اتنا بھوتا نہیں ہے اس کا، اس میں جو گٹس ہے، سچائی کے گٹس ہے نا. اب بھائی تو بولتا ہے نا سچائی، سچائی کے گٹس ہے تو سامنے لانا یار. سامنے کیسے لائے گا لوگ؟ اچھا آپ نے مزے کی بات دیکھی، ان کے جتنے بھی فالوور سبسکرائبر اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں جبکہ ان کو دکھ رہا ہے کہ یہ بھاگ جاتا ہے مناظروں سے، پھر بھی وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ ایک اپنی باتوں سے لوگوں کو ہپنوٹائز کرتا ہے. آپ نے غور کرا ہے کبھی؟ ہاں اس کے ایکشن بڑے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. میں یقین کرو کہیں کہیں اپنی ویڈیو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بندے کی شکل میرے سامنے آتی ہے مجھے اکائیاں لگ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نہیں کرتا. لیکن یہ جو نہیں پوچھو یار، اس کے ایکشن دیکھ کے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی بڑی فلم اسٹار کی جو ہے نا مووی دیکھ رہا ہوں. اس وجہ سے میں زیادہ دیکھ نہیں پاتا. اور سننا بھی، اس کو سننا کافر ہونا ایک برابر ہے، کیونکہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا آج کے دین کی، تو وہ دین نہیں ہے جو یہ باتیں کرتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے. یہ ایکچولی میں نیا فرقہ بنا رہا ہے اپنا، اور کوئی بات نہیں ہے. یہ کما رہا ہے اور نیا فرقہ بنا رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے لانچ کیا ہو اس کو، باہر کی کچھ طاقتوں نے لانچ کیا. یار جس نے بھی لانچ کیا ہے میرے کو تو نہیں پتا نا، ہم تو نہیں جانتے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. فرنٹ پہ تو یہی ہے، لیکن فرنٹ پہ بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ نئی مخلوق آئی ہے جو سب کو ہی گالیاں بک رہا ہے بھائی. ایک ہاتھ کو نہیں ہے، سب کو ہی گالیاں بک رہا ہے بھائی. یہ وہ خلائی مخلوق ہے جس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈلوا کے پھینکا گیا تھا. یہ وہی ہے، ویسی ہی حرکت ہے اس کی. ابے میں تو یہی بولوں گا کہ جب تم کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے نا تو برا بھی مت بولو، بھلے مت مانو، لیکن کم سے اگر اس کو آپ نے اوائڈ کرنا، سامنے بھی لانا ہے نا. اگر کسی کے اس کی سچائی بھی سامنے لانی ہے، آپ بولتے ہو کہ وہ غلط ہے، تو طریقے سے لاؤ نا یار، طریقے سے سمجھاؤ نا عوام کو. تمہاری طرح میں ہاتھ یہ کر کے سمجھا رہا ہوں تمہیں اس وجہ سے کہ تم اپنی زبان کو پہلے کنٹرول کرو. اپنی یہ جو بدتمیز زبان ہے جو تم نے پتہ نہیں تمہیں کہاں سے ملی ہے، کہاں سے تمہاری پرورش ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن طریقے کار سے تم سمجھاؤ یار. ہم نے بھی ابھی باتیں کی، آپ کو ایک گالی نہیں دی، لیکن آپ قابل تھے، ہم نے نہیں دی. بھائی دودھ پتی چائے پلاتا ہے، سموسہ کھلاتا ہے. چل بے یار، کس شیطان کی ویڈیو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ.